آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے ہمیشہ کائنات کے رازوں کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ سائنسی ترقی اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کچھ راز ایسے ہیں جنہیں انسانی عقل آج تک مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان پراسرار رازوں میں سے ایک قرآن کریم کا وہ چیلنج ہے جو 1400 سال سے آج تک کوئی انسان یا مشین قبول نہیں کر سکی۔ یہ چیلنج نہ صرف ماضی کے لوگوں کے لیے تھا بلکہ آج کے جدید دور میں بھی اپنی جگہ برقرار ہے۔ اس جدید دور میں جہاں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسے جدید نظام انسانی ذہانت کی حدوں کو چھو رہے ہیں، پھر بھی قرآن کا یہ دعویٰ قائم ہے کہ کوئی اس جیسا کلام بنا کر دکھائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت ایک بیان نہیں بلکہ ہر زمانے کے انسانوں اور جنات کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ قرآن نے دنیا کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص یا گروہ قرآن کے کتاب الہی ہونے پر شک کرتا ہے تو وہ اس جیسی ایک سورہ بنا کر دکھائے۔ 1400 سال گزر جانے کے باوجود نہ تو عرب کے عظیم شاعر، نہ بڑے بڑے ادیب اور نہ ہی آج کی جدید ٹیکنالوجی اس چیلنج کا جواب دے سکی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی بے مثال زبان ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو عرب معاشرہ زبان و بیان کے لحاظ سے اپنی بلندیوں پر تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر اپنے کلام پر فخر کرتے تھے، مگر جب قرآن کا نزول ہوا تو وہ بھی اس کی فضیلت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ قرآن کا اسلوب، اس کی ترتیب اور بیان کا انداز اتنا منفرد ہے کہ عربی زبان کے ماہرین آج تک اس جیسا کلام تخلیق کرنے سے قاصر ہیں۔ دوستو، آج کے جدید دور میں مصنوعی ذہانت نے زندگی کے ہر شعبے کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اے آئی اب نہ صرف خبریں لکھ سکتی ہے بلکہ شاعری، مکالمے اور پیچیدہ زبان کو بھی سمجھنے اور لکھنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ کچھ ماہرین نے سوچا کہ اگر انسان قرآن جیسا کلام تخلیق نہیں کر سکے تو کیا چیٹ جی پی ٹی اس چیلنج کو پورا کر سکتی ہے؟ لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی بھی قرآن کے چیلنج کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے خود یہ اعتراف کیا کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کی گہرائی، پیغام اور حکمت کو کوئی انسان یا مشین نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن میں موجود حکمت، پیش گوئیاں اور انسانی فطرت کے بارے میں ایسی چیزیں ہیں جنہیں اے آئی یا کوئی انسان نقل نہیں کر سکتا۔ علماء اور ماہرین دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کا اسلوب اور پیغام انسانی استعداد سے بالاتر ہے۔ مشہور مغربی اسکالر ڈاکٹر مورس بکائلے اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جنہیں جدید سائنس نے صدیوں بعد دریافت کیا۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے ماہرین بھی مانتے ہیں کہ قرآن اپنی نوعیت کا واحد معجزہ ہے جسے انسان یا مشین دہرا نہیں سکتی۔ دوستو، قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ انسان کی روح کو جھنجھوڑ دینے والا کلام ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس کے کلام کو سن کر سکون محسوس کرتے ہیں اور اس کی تلاوت دلوں میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ بے شمار غیر مسلم صرف قرآن سننے یا پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس کے کتاب الہی ہونے کے قائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اپنے اصل الفاظ میں آج تک محفوظ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے سائنسی اور تکنیکی دور میں بھی قرآن کی تعلیمات زندہ اور مؤثر ہیں۔ قرآن نہ صرف اخلاقی اصول دیتا ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات قرآن کی ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہیں جو 1400 سال پہلے بیان کی گئی۔ اگرچہ مصنوعی ذہانت انسانی زندگی کو آسان بنا رہی ہے مگر یہ قرآن کے معجزے کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی اللہ کے کلام کو نہ نقل کر سکتی ہے اور نہ اس کے اثرات کو پیدا کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کا یہ چیلنج کہ کوئی اس جیسا کلام بنا کر دکھائے آج بھی برقرار ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود کوئی انسان یا مشین اس چیلنج کا جواب دینے میں ناکام ہے۔ یہ حقیقت قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ آج کے جدید دور میں جب انسانی علم
اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ قرآن اپنی عظمت اور حقانیت کے ساتھ زندہ ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔